صبح سے آپ یہ خبریں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات جو 20 سے 22 گھنٹے تک جاری رہے، پاکستان نے معاونت کی، امریکہ اور ایران کی ثالثی کی، ساتھ بیٹھا کہ وہ جھگڑا جو بہت عرصے سے چل رہا ہے اسے کسی طرح نمٹا لیا جائے، بے نتیجہ ختم ہوا ہے۔ بہت سے تجزیے، بہت سے تبصرے اس پر ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیا نکالا جائے اس میں سے، کیا نہ نکالا جائے، مگر یہ کہنا ضروری ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہے، بات چیت چلے گی۔ فل اینڈ فائنل آفر ابھی بھی میز پر موجود ہے، کیونکہ کشیدگی 45-47 سال پرانی ہے۔ 40 دن کی جنگ کے بعد ایک میز پر بیٹھنا، اپنے اختلافات کو سامنے رکھنا، اپنے خدشات کو رکھنا، توقعات کو رکھنا اور پھر یہ ریزرویشنز رکھنا کہ ہم کس طرح اعتماد کریں، کچھ تو ہوا ہے۔ بات چیت آگے تو بڑھی ہے، ایک دوسرے سے آمنے سامنے گفتگو تو یقیناً ہوئی ہے، مگر آنے والے دن بتائیں گے کہ یہ ڈپلومیسی کتنی کامیاب رہی۔ پاکستان کا کردار جس پر سب بہت ہوپ فل ہیں، دنیا نظریں لگائے بیٹھی ہے کہ جو 14 دن دیے گئے تھے سیز فائر کو، وہ مکمل ہونے میں بھی ابھی 8 سے 9 دن باقی ہیں۔ یہ 8 سے 9 دن کتنا پرماننٹ سیز فائر کی طرف دنیا کو لے کر جائیں گے، اور جتنی گفتگو دونوں جانب سے سامنے آئی، نائب صدر امریکہ جے ڈی وینس نے جو گفتگو کی، بڑی اہم نکات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں اور جملوں کے اندر یہ توقع موجود ہے کہ وہ بھی حتمی طور پر کچھ پازیٹیوٹی اس میں چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ فائنل اینڈ بیسٹ آفر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بات چیت ختم ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایگریمنٹ پر پہنچ نہیں سکے، مگر ایگریمنٹ پر پہنچنے کے وہ متمنی ضرور ہیں۔ اسی پر گفتگو کریں گے کہ 28 فروری کو جو کچھ ختم ہوا تھا، کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میز دوبارہ سج گئی ہے، بات چیت آگے بڑھی ہے، اور دونوں جانب یہ چاہتے ہیں کہ نتیجہ خیز ہو سکے۔ مگر ظاہری بات ہے، اتنے اختلافات کے بعد ہم کس طریقے سے فوری طور پر کہہ دیں کہ ہم نے آپ کی پوری بات مان لی یا آپ کی ڈکٹیشن کو سن لیا، یہ وہ نقطہ ہے جو ایگوز کو ذرا سمجھنا اور سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی پر گفتگو رکھیں گے، ہمارے ساتھ ہیں طلعت حسین صاحب، اعزاز احمد صاحب اور عامر احمد خان صاحب۔ طلعت صاحب، آپ کی جانی باتیں ہیں، یقینی طور پر کل سارا دن یہ رہا، دنیا کی نظریں یہاں تھی کہ ایک عارضی سیز فائر ہوا ہے، کسی نہ کسی طور مذاکرات ہونے چاہیے، نتیجہ نکلنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی معیشت افورڈ نہیں کر سکتی اس سے زیادہ نقصان، اور بہت سے ملکوں نے دونوں ملکوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ طے کر لیں۔ 18-20 گھنٹے کے ایک ہائی لیول مذاکرات ہوئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے گزشتہ 40 سال میں ان دونوں ملکوں کے درمیان۔ آپ کے خیال میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑے سفارتی عمل کی شروعات پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس میں ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بطور رپورٹر خبر دے سکتا ہوں اسلام آباد سے۔ آپ نے کل سارا دن کی بات کی، ساری رات بھی اس کے اندر لگی، اور اس کے بعد صبح کا جو موڈ تھا اس کے اندر تھوڑی سی کڑواہٹ آئی، یا اس کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ تھی جب جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ کس طرح یہ بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے لفظ فیلئر استعمال نہیں کیا، بے نتیجہ، انہوں نے کہا کہ انکنکلوسیو ہے، ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے، ایگریمنٹ پر نہیں پہنچ سکے۔ اگر آپ باڈی لینگویج کا جائزہ لیں تو جے ڈی وینس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کوئی بہت مثبت اور توانائی سے بھرپور نہیں تھی، ذرا لو کاسٹ لگ رہے تھے، اور لگتا تھا کہ جیسے ان کی امیدیں برابر ثابت نہیں ہوئیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس کچھ بتانے کو زیادہ تھا نہیں، لیکن جو انہوں نے ایک دو باتیں کی وہ اہم ہے، جس کے برابر میں آپ کو میں اسلام آباد سے خبر دوں گا۔ جو انہوں نے باتیں کی، نمبر 1 کہ بہت سارے معاملات کے اوپر ایران کے ساتھ کھل کے بات ہوئی، ہم نے اپنی حتمی لچک دکھائی، اور ہم نے ایران کو اپنی بہترین آفر دے دی، جس کو ایران نے اس وقت قبول کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بتا آپ کو یہ رہے ہیں کہ اب بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ میں ہے۔ اس کے بعد جو 2-3 گھنٹے تھے اس کے اندر آپ نے موڈ دیکھا، اسلام آباد کے اندر اسپیکولیشن ہوئی کہ یہ ٹاکس جو ہیں وہ بے نتیجہ ثابت ہوئیں۔ پھر ہماری توجہ پاکستان کے رول کے اوپر چلی گئی، کیونکہ لوگوں نے یہ مفروضہ بنا لیا تھا کہ اب ٹاکس چونکہ بے نتیجہ ثابت ہوئی ہیں تو ہمیں پاکستان نے اس میں سے جو کچھ حاصل کیا یا جو بہت بڑا بین الاقوامی معیار اس نے اسٹیبلش کیا ہے، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ وہ سٹوری اپنی جگہ موجود ہے، وہ حتمی سٹوری ہے، اور میں کہوں گا کہ ایک دائمی سٹوری بھی ہے کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا، لیکن یہ سٹوری عائشہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ختم نہیں ہوئی۔ جو سرکاری ذرائع ہیں ان سے پھر ہم نے رابطہ کیا، ہم نے کہا کہ 2-3 چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جے ڈی وائنس تو چلے گئے ہیں، ابھی وٹکاف جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے، ان کا جہاز ٹارمیک پہ کھڑا ہے۔ ابھی جیرڈ کشنر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں۔ ابھی امریکہ کا آدھا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ ایرانینز کا ڈیلیگیشن اسلام آباد کے اندر موجود ہے، ایرانین کی ٹیکنیکل ٹیمز اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور جس جگہ پر بات چیت کا عمل چل رہا تھا وہ جگہ بھی آپ نے سیکیورٹی کے لیے ابھی اس سے کلیئرنس اس کی واپس نہیں لی، اور وہ ابھی سیکیور جگہ ہے۔ تو آپ بتائیں کہ معاملہ چل کیا رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں 4-5 نکات دیے۔
جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جی تجزیہ نگار اس کے اوپر بات کر لیں گے. انہوں نے کہا جی کہ نمبر ایک, جو سفارتکاری ہے وہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, وہ ایک عمل ہے. اس عمل کو شروع کرنے کے لیے آپ کو 18 فروری کو واپس جانا چاہیے. 18 فروری کو یہ عمل ٹوٹ چکا تھا, پاکستان نے اس کو بحال کیا. اچھی چیز یہ ہے, اب میں خبر کی طرف آ رہا ہوں, اچھی چیز یہ ہے کہ یہ بات چیت کا عمل جو ہے جو شروع ہوا, یہ ختم نہیں ہوا. یہ بات چیت کا عمل ختم نہیں ہوا, اور امریکہ کے نائب صدر نے یہ کہا کہ ہم نے ایران کو اپنی آفر دے دی ہے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو جنگ بندی ہے وہ ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے, 8 دن اس کے اندر باقی ہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان بہت سارے معاملات کے اوپر معاملات اکٹھے ہو چکے ہیں. اس کے اوپر اتفاق رائے بھی ہمیں نظر آتا ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے جاری رہے گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ابھی پاکستان کی جو سرکاری ذرائع ہیں جو ان ٹاک سے براہ راست منسلک رہے ہیں, جو میڈیشن کے رول میں بھی منسلک رہے ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی نظر میں امید موجود ہے, پروسیس اپنی جگہ پر موجود ہے. تو جے ڈی وینس نے جو اسلام آباد ٹاکس کا ایک واقعہ ہے, ایک عمل کا ایک حصہ ہے, اس کے بے نتیجہ ہونے کی بات کی ہے. تمام عمل کو رد نہیں کیا گیا. اور ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں, عموماً ایرانینز کی طرف سے جھٹ سے جواب آتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہ ساری میڈیا وار بھی ہے, اس کے اندر ایئرز اینڈ آئیز کی وار بھی ہے, مائنڈز اینڈ ہارٹس کی وار بھی ہے, تو ایرانینز چوکتے نہیں ہیں جواب دینے میں. اس مرتبہ جو ان کے وزارت خارجہ سے منسوب بیان میں دیکھ رہا تھا, اس کے اندر انہوں نے جن نکات پر اتفاق ہوا اس کے اوپر زیادہ زور دیا ہے, اور جس کے اوپر اتفاق نہیں ہو پایا, جو نیوکلیر معاملات ہیں, اور امریکہ کی طرف سے یا نائب صدر کی طرف سے یہ خواہش کہ حتمی طور پر آپ ہمیں کوئی کمٹمنٹ دیں کہ آپ نیوکلیر طاقت استعمال نہیں کریں گے عسکری پرپزز کے لیے, آپ اپنی جو افزودہ یورینیم ہے وہ حوالے کریں گے, ہمارے حوالے کریں گے, کسی اور کے حوالے کریں گے, کمٹمنٹ دیں. وہ کمٹمنٹ موجود نہیں ہے, لیکن عمل جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو انہوں نے بھی اس کو رد نہیں کیا. تو جو آپ کو لگتا ہے ماحول, وہ جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس کے بعد جو 3 گھنٹے تھے, یہ جب بات ہم نے سنی تھی, اس کے بعد آپ کو ایک نیا زاویہ ملتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان ٹاکس کا مستقبل کیا ہے. ابھی کسی نے جنگ بندی کو توڑنے کی بات نہیں کی, ابھی کسی نے ٹیبل سے اٹھے ہیں جے ڈی وینس, لیکن ٹیبل کے پلٹانے کی بات نہیں کی. اور جن ٹیمز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ابھی بھی اسلام آباد میں موجود ہیں. درست ہو گیا. طلعت صاحب, یہ جو آپ بڑے اہم نکات سامنے رکھ رہے ہیں, اعزاز چودھری صاحب سابق سیکریٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مستقبل کی طرف آنے سے پہلے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ریڈ کر رہے ہیں یہ جو 18 سے 22 گھنٹے کے ہائی لیول ڈائیلاگز ہوئے. اعزاز صاحب, فل اینڈ فائنل آفر سامنے رکھ دی گئی ہے, آپ کے خیال میں معاملہ صرف نیوکلیر انریچمنٹ پر ہی سٹک کیا ہے, یا پھر آبنائے ہرمز بھی ایک معاملہ ہے مگر جے ڈی وینس نے اس کے اوپر بات نہیں کی ہے؟ جی بہت شکریہ. میں طلعت صاحب کی اسیسمنٹ سے متفق ہوں کہ یہ مذاکرات ایک پیچیدہ مسئلے پر ہیں, اور یہ اس کی شروعات ہے. انہیں بھی اس اعلیٰ سطح پر بڑے عرصے بعد یہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر ان کو اپنی تجاویز بھی دی ہیں, اپنی شرائط بھی بتائی ہیں, اور اپنی جو لمیٹیشنز ہیں, حدود ہیں, وہ بھی بتا دی ہیں. تو اب ان دونوں کو نیچرلی واپس جانا ہے, اپنے اس کے اوپر کام کرنا ہے. ہماری سب کی خواہش تو تھی کہ کم از کم جنگ بندی کی توسیع کا اعلان کر دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا, لیکن شاید انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ ٹائم پریشر میں ہی اس کے اوپر کنسیڈریشن کریں گے.